السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے سوشل میڈیا کی کچھ اصطلاحات۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں فرینڈ ریکویسٹ، فرینڈ ایڈ کرنا، فرینڈ لسٹ، انگیجمنٹ اور اسٹوری، گروپ، ایڈمن، ٹیگ اور مینشن۔ یہ ساری اصطلاحات عربی میں کیا کہلاتی ہیں؟ عربی زبان میں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو فرینڈ ریکویسٹ کو کہتے ہیں طلب الصداقہ اور دوست بنانا، فرینڈ ایڈ کرنا، اسے کہتے ہیں اضافۃ الصدیق، اور فرینڈ لسٹ کو کہتے ہیں قائمۃ الاصدقاء، اور رد عمل یا انگیجمنٹ کو کہتے ہیں تفاعل، اور اسٹوری کو کہتے ہیں قصۃ، گروپ کو کہتے ہیں مجموعۃ، اور گروپ ایڈمن کو کہتے ہیں مشرف یا مشرف المجموعہ، اور ٹیگ کرنا یا مینشن کرنا کو کہتے ہیں الاشارۃ الی شخص یا وضع اشارۃ، الاشارۃ الی شخص یا وضع اشارۃ۔ تو یہ 8 اصطلاحات ہیں۔ اب ان 8 ہی کو ہم جملوں میں کیسے استعمال کریں گے آپ اسے بھی سمجھ لیں، سمجھ کر آپ اسے اپنے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کریں، آپ اپنی عربی زبان کو آگے بڑھائیں، عربی زبان کو ترقی دیں، موجودہ زبان، معاصر عربی زبان، اس کے قدم بقدم چلیں۔ طلب صداقت، فرینڈ ریکویسٹ کو طلب صداقت کہتے ہیں۔ اس سے ہم نے جملہ بنایا ہے ارسل لی صدیقی طلب صداقت علی فیس بک، میرے دوست نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میرے دوست نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ ارسل لی صدیقی طلب صداقت علی فیس بک، اضافۃ صدیق، دوست بنانا۔ اس سے جملہ بنایا ہم نے تسمح لک فیس بک باضافۃ صدیق الی قائمۃ اصدقائک، فیس بک آپ کو اپنی فرینڈ لسٹ میں دوست شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تسمح لک فیس بک، فیس بک مذکر استعمال کیا جاتا ہے، مؤنث آپ مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یسمح لک فیس بک باضافۃ صدیق الی قائمۃ اصدقائک۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قائمۃ الاصدقاء، قائمۃ الاصدقاء فرینڈ لسٹ، فرینڈ لسٹ۔ اس سے جملہ بنایا ہم نے اراجع قائمۃ اصدقائی علی فیس بک من حین لآخر، اراجع قائمۃ اصدقائی علی فیس بک من حین لآخر، میں وقتاً فوقتاً فیس بک پر اپنی فرینڈ لسٹ دیکھتا ہوں، میں وقتاً فوقتاً فیس بک پر اپنی فرینڈ لسٹ دیکھتا ہوں۔ رد عمل تفاعل، انگیجمنٹ بھی کہتے ہیں، تفاعل کو رد عمل بھی کہتے ہیں۔ حظی المنشور بتفاعل کبیر من المتابعین، پوسٹ کو فالوورز کی طرف سے بہت زیادہ رد عمل ملا، بہت انگیجمنٹ ملا، پوسٹ کو فالوورز کی جانب سے بہت زیادہ انگیجمنٹ ملا۔ حظی المنشور بتفاعل کبیر من المتابعین، المنشور اور المتابعین پہلے گزر چکے ہیں یہ اصطلاحات، المنشور یعنی پوسٹ اور متابعین فالوورز۔ قصہ، اسٹوری، نشر صدیقی قصة جدیدة علی فیس بک، میرے دوست نے فیس بک پر ایک نئی اسٹوری پوسٹ کی ہے۔ نشر صدیقی قصة جدیدة علی فیس بک۔ مجموعۃ، گروپ کو کہتے ہیں انضممت الى مجموعۃ علی فیس بک لتعلم اللغة العربیہ، میں عربی زبان سیکھنے کے لیے فیس بک کے گروپ میں شامل ہوا ہوں۔ انضم، ينضم، شامل ہونا، یہ بھی اصطلاح پہلے ہم بیان کی جا چکی ہے پچھلے ویڈیو میں۔ مجموعہ گروپ کو کہتے ہیں۔ مشرف، ایڈمن کو کہتے ہیں مشرف ایڈمن۔ ینشر المشرف المنشورات المهمة في المجموعہ، ایڈمن گروپ میں اہم پوسٹیں شائع کرتا رہتا ہے، معاف کیجئے ہاں گروپ چھوٹ گیا لکھنے میں، ایڈمن گروپ میں اہم پوسٹیں شائع کرتا ہے۔ ینشر المشرف المنشورات المهمة في المجموعة۔ الاشارة الى شخص وضع اشارة، الاشارة الى شخص وضع اشارة، دونوں کا معنی ہے ٹیگ کرنا، مینشن کرنا۔ انگریزی میں بھی 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹیگ اور مینشن، تو عربی میں یوں کہیں گے اشرت الى صدیقی فی المنشور لیطلع علیہ، اشرت الى صدیقی فی المنشور لیطلع علیہ، میں نے پوسٹ میں اپنے دوست کو ٹیگ کیا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ تو اس طرح یہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں، ان ساروں ہی کلمات کو، جو 8 اصطلاحات تھی، 8 اصطلاحات سے ہم نے یہ جملے بنائے ہیں۔ آپ بھی انہیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ بھی انہیں اپنے کام میں لا سکتے ہیں، آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے الفاظ کے ذخیرے میں آپ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں
عربی زبان کے تعلق سے نئی چیزیں، جدید عربی زبان، معاصر عربی زبان، وقت کے حساب سے ہر چیز بدلتی ہے، تو عربی زبان بھی تھوڑی بہت بدلی ہے، اس میں بنیادی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم اردو میں ان ساری چیزوں کے لیے الگ لفظ نہیں استعمال کرتے، بہت کم ٹیگ کو، مینشن کو ہم ٹیگ اور مینشن ہی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم گروپ کو گروپ ہی کہتے ہیں، گروپ کے لیے شاید ہی کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتا ہو، لیکن عربی میں اسے مجموعۃ ہی کہتے ہیں، ایڈمن کو ایڈمن ہی کہتے ہیں ہم۔ اردو اور ہندی میں شاید ہی اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ وضع کیا گیا ہو، یا وضع کیا بھی گیا ہے تو شاید ہی کوئی اس کا استعمال کرتا ہو، مگر عربی والے مشرفن کہتے ہیں۔ تو عربی زبان جو دنیا کی عظیم ترین زبان ہے اور اسلامی زبان ہے، اس میں ساری چیزوں کے لیے اصطلاحات وضع کی جاتی ہے، باقاعدہ اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی اور ادارے ہیں بڑے بڑے جو یہ کام مستقل کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس سے آگاہ رہیں، اور آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔